ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے کمپاؤنڈ پر 30 طاقتور بم گرائے گئے۔ عمارت مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی۔ پاسدار انقلاب کے کئی اہم کمانڈر بھی اس بمباری میں شہید ہو گئے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بڑی اہم خبر ہے اور ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ایران پر حملے کے بعد سامنے آئی ہے۔ آج کی جو خبر ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے ہیں۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی تھی اس میں جو آخری اطلاعات تھیں کہ ایران نے آبنائے ہرمز جو ہے اس کو بند کر دیا تھا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں جو تیل اور گیس کی تجارت ہے وہ متاثر ہو رہی تھی۔ لیکن یہ خبر جو آئی ہے کہ سپریم کمانڈر ایران کے آیت اللہ خامنائی کے جو کمپاؤنڈ ہے وہاں پر بمباری کی گئی۔ پہلے یہ دعویٰ جو تھا وہ اسرائیل کی جانب سے سامنے آیا۔ اسرائیل نے اس کا اعلان کیا اور ان کا دعویٰ تھا کہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، تاہم ایران نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن ہفتے کے دن یہ صبح کا واقعہ تھا جس کو سارا دن میڈیا اس حوالے سے چلاتا رہا کہ جی اسرائیل کا دعویٰ ہے، تاہم آج صبح سرکاری طور پر ایرانی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ اس حملے میں سپریم لیڈر کے دفتر اور رہائشی کمپاؤنڈ کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں بتایا جاتا ہے کہ جدید ترین میزائل اور ممکنہ طور پر اسٹیلتھ طیاروں کے ذریعے بمباری کی گئی۔ سرکاری اعلامیے میں اس بات کو کنفرم کیا گیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے ہیں۔ ان کے جو قریبی اہل خانہ ہیں اور سیکیورٹی اہلکار وہ بھی اس میں مارے گئے ہیں۔ اب یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ایک تصویر جو ہے وہ جاری کی گئی ہے اور یہ تصویر جو ہے اسرائیل نے جاری کی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو تھے ان کے قریب کون سا ایسا ایجنٹ تھا جس نے ان کی تصویر بنائی، اور نہ صرف تصویر بنائی بلکہ وہ محفوظ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی ایجنٹ جو ہیں وہ ایران کے اندر کافی حد تک پینیٹریٹ کر چکے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا جاتا تھا تو جہاں بھی وہ ہوتے تھے، قطر میں تھے، دبئی میں تھے، ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا اور بالکل ایگزیکٹ ٹارگٹ کو ہٹ کیا جاتا تھا۔ یہاں پر بھی یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ شخص جو تھا، جو سیکرٹ ایجنٹ تھا، یہ بہت قریب تھا آیت اللہ خامنائی کے، اور جب ان پر یہ اٹیک ہوا ہے اور وہ صرف بچ گیا جس نے اس کی تصویر بنائی، اس تصویر میں واضح نظر آتا ہے کہ ان کے چہرے کی تصویر بنائی گئی، پھر ان کی مکمل باڈی کی تصویر بنائی گئی اور یہ تصویر اسرائیل کو بھجوائی گئی۔ اسرائیل نے یہ تصویر پھر بعد میں صدر ٹرمپ کو بھی دکھائی گئی اور انہیں کہا گیا کہ آیت اللہ خامنائی کو مار دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ ایران کے اندر اسرائیلی جو انٹیلیجنس ہے، اسرائیلی سیکرٹ ایجنٹس ہیں، وہ اتنے پھیل چکے ہیں کہ ان کو پل پل کی خبر ہوتی ہے اور انہیں سارا وہاں کا معلومات ملتی ہیں۔ تو یہ انتہائی خطرناک امر ہے۔ اب چلتے ہیں جناب، تو آیت اللہ خامنائی جو ہیں یہ 1989 میں انہوں نے چار سنبھالا تھا۔ اس ایرانی آئین کے تحت سپریم لیڈر ملک کا سب سے طاقتور عہدہ ہوتا ہے اور وہ مسلح افواج کے سربراہ، عدلیہ کے نگران، ریاستی پالیسی کے حتمی فیصلہ کرنے والے اور گارڈین کونسل کے اثر انداز رہنما ہوتے ہیں۔ ایران کی خارجہ پالیسی، نیوکلیئر پروگرام، پاسداران انقلاب کی حکمت عملی، سب کچھ بالآخر سپریم لیڈر کی منظوری سے طے ہوتے ہیں۔ ان کی قیادت میں ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت موقف اختیار کیا۔ لبنان میں حزب اللہ،
غزہ میں حماس اور خطے کے دیگر گروہوں کی حمایت ایران کی اسٹریٹجی کا حصہ رہی۔ اسی وجہ سے ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک طویل خفیہ اور اعلانیہ کشمکش جاری رہی۔ ایرانی آئین کے مطابق سپریم لیڈر کے انتقال کی صورت میں اسمبلی آف ایکسپرٹس یعنی رہبر جو ان کی ایک کونسل ہے وہ نیا لیڈر منتخب کرتی ہے۔ یہ ایک طاقتور مذہبی و سیاسی ادارہ ہے جو اگلے سپریم کمانڈر کا فیصلہ کرے گا۔ تاہم موجودہ صورتحال میں پاسدار انقلاب کا کردار نہایت اہم ہو سکتا ہے۔ اگر خطے میں جنگی کیفیت برقرار رہی تو ممکن ہے کہ عسکری قیادت کا اثر و رسوخ بڑھ جائے، یعنی انقلاب جو ان کے جو گارڈز ہیں ان کا پاسداران انقلاب ان کا رول بڑھ جائے گا، کیونکہ ایسے حالات میں جو کوئی اجلاس کرنا جو رہبر ہیں ان کی شورا وہ ان کا اجلاس ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملک میں 40 روز کا سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 40 روزہ سوگ ہوگا۔ بڑے شہروں میں عوام نکل آئے ہیں اور سرکاری سطح پر واقعے کو شہادت قرار دیا گیا ہے اور دشمن سے سخت انتقام لینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے سرکاری بیانات آ رہے ہیں تو اس میں آپریشن کو ایران کی عسکری صلاحیتوں کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیا گیا ہے۔ تجزیہ نگار جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انتہائی ہائی رسک آپریشن تھا جس کے خطے پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ عالمی سطح پر بھی رد عمل آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ بار بار کشیدگی کم کرنے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر رہا ہے۔ روس اور چین جیسے ممالک ممکنہ طور پر ایران کی حمایت میں سخت سفارتی موقف اختیار کر سکتے ہیں۔ یورپی یونین بھی جو ہے وہ مکمل جنگ بندی کے حوالے سے بار بار اپیل کر رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز جو ہے اس کو بند کر دیا تھا، تو اس کی وجہ سے جو تیل کی اور گیس کی ترسیل ہے وہ تقریباً بند ہو گئی ہے۔ تو اگلا جو ہدف ہوگا امریکہ کا وہ ابنائے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے ہوگا اور وہاں پہ ایرانی جو سیکیورٹی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اب چونکہ ایک تو ایران نے جوابی کارروائی شروع کر رکھی ہے، اس نے اسرائیل پر کوئی تقریباً 200 سے 300 کے قریب جو میزائل تھے وہ فائر کیے، اس میں سے اکثر میزائل اپنی جگہ پہ نہیں پہنچ سکے۔ تاہم انہوں نے پھر ہم نے دیکھا کہ دبئی کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر کویت میں اور قطر میں بھی جو ہے ان کافی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں بھی ایک جو امریکی نیول کا ایک تھا اڈا اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو رجیم چینج ہے اس کو کیا جائے، یعنی اب عوام سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نکلیں اور جو ایک پہلے بھی مظاہرے چونکہ ایران میں ہوتے رہے ہیں تو آپ نکلیں اور نکل کر حکومت کو خاتمہ کر دیں۔ اب یہ چیز بڑی اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت اللہ خامنہئی کی شہادت ہے، یعنی اسلامی انقلاب اور مشرق وسطیٰ کی جغرافیائی سیاست میں اس کا ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا۔ 3 افسوسناک اس وقت حقائق اب سامنے جو آ رہے ہیں۔ اول سیکیورٹی میں غیر معمولی شگاف دکھائی دیتا ہے جو ایران میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ وہاں پہ غیر ملکی ایجنٹس جو ہیں وہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں۔ 30 میزائل فائر کرنا اور بالکل درست جگہ پر، یعنی جہاں پر آیت اللہ خامنہئی موجود تھے ان کے دفتر یا رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح گزشتہ سال بیروت میں بھی حزب اللہ کے رہنماؤں کو وہاں پہ نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے حماس اور حزب اللہ کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ دوسرا جو اہم ایشو نظر آ رہا ہے اس کے اندر، اسرائیل اور امریکہ جو ہیں اندرونی ان کے لیے جو اصل معاملہ ہے کہ وہاں پہ ٹھیک ہے یہ ٹارگٹ تو بڑا صحیح ہٹ کیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سپورٹ ہے ایران کے اندر سے، یا جو ہمارے جو بھی یہ جو اسلامی ممالک ہیں اس کے اندر سے ان کو معاونت حاصل ہے۔
اب ایسے حالات میں سپریم کمانڈر کو دفتر یا ان کی رہائش گاہ میں جو ہے بلایا جاتا ہے، اور وہ شاید کسی ملاقات کے لیے یا کسی میٹنگ کے لیے آتے ہیں، اور اس وقت ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں بلایا گیا ہے جان بوجھ کے تاکہ ان پر اٹیک ہو سکے۔ اس کا اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ کسی خفیہ مقام پہ ہوتے، اپنے کسی بھی جگہ پہ ہو سکتے تھے، لیکن وہاں پہ وہ موجود تھے اور ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کے ایران میں بنکرز بھی ہیں، لیکن ان کو بنکر میں وہ نہیں تھے۔ اب اس کے اندر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی اس کارروائی میں ایران کے بعض خلیجی ہمسایہ ممالک کی خاموشی یا عملی معاونت بھی ہو سکتی ہے، یعنی جو قریبی ممالک ہیں ایران کے، وہ بھی اس تمام صورتحال میں ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ایران نے جو جوابی کارروائی کی ہے، اب یہ دیکھنا صرف ہے کہ کیا یہ جوابی کارروائی جاری رہتی ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایران کے اندر سے جس طرح پہلے مظاہرے شروع ہوئے تھے اور بغاوت سی ہو جاتی ہے، اور اس بغاوت کے نتیجے میں پھر حکومت کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا، ایسی صورت میں میرا خیال میں کہ پھر امریکی بمباری جو ہے اور اندرونی جو خلفشار ہوگا، یعنی اندر سے جو انقلاب آ جائے گا، تو پھر ایران میں حکومت کی تبدیلی ممکن ہے۔ اگر ایران کے اندر لوگ نہ نکلے اور لوگوں نے سڑکوں پر نہ آئے اور انہوں نے حکومت کے خلاف مظاہرے نہ کیے، تو پھر میرا خیال میں کہ اس طرح جو تبدیلی کی بات کی جاتی ہے کہ رجیم چینج ہوگی، وہ نہیں ہو پائے گی۔ البتہ امریکہ جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے جو ایران کی سیکیورٹی انسٹالیشنز بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے جو اب صدر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں کافی سارے ان کے جو پاسداران انقلاب کے جو عہدیدار ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب کہ ملک میں شدید بمباری ہو رہی ہو اور عوام اگر وہ نکل آئے، تو میرے خیال میں پھر ایران کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہے گا کہ وہاں پہ حکومت چینج ہو جائے۔ بہرحال یہ صورتحال مشرق وسطیٰ کی ہے، اور دوسری جانب پاکستان نے بھی جو افغانستان کے اندر کارروائی شروع کر رکھی ہے، اس میں تیزی آئی ہے۔ جو آخری اطلاعات ہیں، کچھ 400 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ افغان باشندے جو ہیں یا افغان جو کارندے ہیں حکومت کے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ان میں تحریک طالبان پاکستان کے لوگ بھی شامل ہیں، تحریک طالبان افغانستان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جب تک افغانستان اس کی ضمانت نہیں دیتا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے اس کو روکا جائے گا، تحریک طالبان کو لگام ڈالی جائے گی، پاکستان کی یہ کارروائیاں جاری رکھے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ چونکہ امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد افغانستان کے اندر جو کارروائی ہے وہ میڈیا میں اس طرح پہ اب نہیں آ رہی، لیکن پاکستان جو ہے کافی علاقوں جو افغان علاقے ہیں اس کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ چیک پوسٹیں بھی تباہ کر دی گئی ہیں، کہیں پہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ افغانستان جو ہے اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ایک جانب اگر آپ دیکھیں تو ایران سے بھی ان کی سرحد تقریباً بند ہے، پاکستان سے بھی بند ہو چکی ہے، اور افغانستان کے اندر کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اور پھر غربت بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ تو افغانستان کو جو ہے اس وقت معاشی صورتحال بھی ان کی انتہائی خراب ہے۔ ایسے حالات میں کہ جب پاکستان یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ جب تک افغان حکومت جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کو نہیں روکتی حملوں سے، پاکستان یہ حملے جاری رکھے گا۔ پاکستان نے ابھی فل فلیج یہ جنگ نہیں شروع کی، لیکن جو حملے ہو رہے ہیں وہ بڑے ٹارگیٹڈ ہو رہے ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسی جگہوں کو ٹارگٹ کیا جائے جو جہاں پہ ان کی فوجی انسٹالیشن ہیں۔ جو کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ باگرام پر بھی جو اسلحہ ڈپو ہے اس کو بھی ہٹ کیا گیا ہے، اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہی 7.2 ارب ڈالر کا بہت بڑا ذخیرہ ہے اسلحے کا وہاں پہ، جو امریکنز چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ وہی اسلحہ ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔
تو پاکستان کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ قندھار میں ہو، وہ پکتیکا میں ہو، یا نگرہار میں ہو، یا کابل میں ہو، جہاں پر بھی ایسا اسلحہ اور ایمونیشن موجود ہیں، پاکستان اس کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہی اسلحہ جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا آج پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اس وقت پاکستان نے بارہا یہ کہا تھا کہ یہ اسلحہ جو ہے یہاں پہ چھوڑنا خطے کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ امریکی اسلحہ ہے۔ بہرحال پاکستان جو ہے اس حوالے سے کارروائی اپنی جاری رکھے گا۔ ابھی تک کوئی جنگ بندی، فائر بندی کا اعلان نہیں ہوا، کوششیں جاری ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔